نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہو، کوئی رزق کی تنگی ہو، مال و دولت کی کمی ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، اپنے رب کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کریں اور دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم جو ہیں وہ ہمارے لیے آسانیاں کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں، لوگوں کے پاس جائیں، اور یہ جو ننگ دڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں اور جا کے اپنی جمع پونجی بھی جو ہے ان کو دے دیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کریں۔ کوئی بھی کام ہمارے رب کے سوا کوئی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے لیے آسانی نہیں کر سکتا سوائے اپنے رب کے۔ تو اپنے رب کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کریں اور اسی سے دعا مانگیں، وہی دینے والا ہے، وہی آسانیاں کرنے والا ہے۔ یقین کریں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ننگ دڑنگ، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کو جا کے پوچھ لیں نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، وہ نہیں پتہ۔ کسی بھی نماز کے فرض پوچھ لیں کتنے ہیں، وہ نہیں ان کو پتہ۔ دعائے قنوت ان کو نہیں آتی، وضو کا طریقہ نہیں آتا، اور ان کے پاس جاتے ہیں لوگ اور پھر جا کے ان کو اپنا مال بھی دیتے ہیں اور ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، یہ بہروپیے ہیں۔ اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، پھر اس سے دعا کریں۔ یقین کریں، سوائے ہمارے رب کے کوئی ہماری مدد کرنے کو کر نہیں سکتا۔ وہی ہے اللہ جو سیاہ و سفید کا مالک ہے، وہی ہے جس کا جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو آپ کا رزق بڑھا دے، چاہے تو آپ کا رزق گھٹا دے، چاہے تو آپ کو پریشان کر دے، چاہے تو آپ کو خوشحال کر دے، سوائے اس کے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اپنے رب کو پکارا کریں، اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں، اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں اور اسی کو پکارا کریں۔
اللہ کا نام ہے النور، جس کا مطلب ہے سرتاپا نور اور نور بخشنے والا۔ جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1001 مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا دل انوار الہی سے منور ہو جائے گا۔ الہادی، جس کا مطلب ہے سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والا۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت یا ہادیو پڑھے اور اخیر میں چہرہ پر ہاتھ پھیرے، اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا۔ البدیع، بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا۔ جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے، وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، انشاءاللہ کشائش نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو وہ انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن پڑھے گا تو جس کام یا مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وہ عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، یہ آزمودہ ذکر ہے، یہ آزمودہ عمل ہے۔ الباقی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے۔ الوارث، سب کے بعد موجود رہنے والا۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث پڑھے گا انشاءاللہ رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھے ہر طرح کی حیرانی اور پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اس کو ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ تو آپ کی اپنی آسانی کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ ہر مہینہ اپنی جو ہے سیلری یا کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یقین کریں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ باقی بچ گیا، آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ کئی 100 گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا کے لیے خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے لیے ضرور خرچ کریں
اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، جو بھی کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اپنے ہاتھوں سے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، کیونکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الرشید راستی اور نہ کوئی پسند کرنے والا، جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر سمجھ میں آتی ہو وہ مغرب ہو، جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر نہ سمجھ میں آتی ہو وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یا رشید پڑھے تو انشاءاللہ یا خواب میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا۔ اگر روزانہ اس اسم کا ورد رکھیں تو تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ الصبور، جس کا مطلب ہے بڑے صبر و تحمل والا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو وہ 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو محترم ناظرین، جو بھی آپ کو مشکل ہو، جو بھی آپ کو پرابلم ہو، کسی بھی مشکل میں، کوئی مالی تنگی ہو، کوئی گھریلو حالات سے پریشان ہوں تو اللہ کریم کو اس کے نام سے پکاریں، اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں اور دعا کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ہمارا رب آسانیاں کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ آسانی کرتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔